مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی تھی کہ دین اسلام خاتون کو چھپا کر رکھنے کی تعلیم کیوں دیتا ہے. آج سمجھ آنے لگی ہے. خاتون ہے وہ آر پی او کے سامنے پیش ہوتی کھلی کچہری میں اور بتاتی ہے کہ آپ کا ایک انسپیکٹر ہے جو اس کو 4 دفعہ جنسی کا نشانہ بنا چکا ہوا ہے. 3 دفعہ پہلے اور 4تھی دفعہ تب بنایا جب وہ پولیس کو درخواست دے چکی ہوئی ہے. اور 12 خاتون متعلقہ آر پی او یعنی اسی افسر کے پاس بھی جاتی رہی. میں آپ کو پوری بات بھی سنواؤں گا اور سمجھاؤں گا بھی. ہوتا کیا ہے کہ خاتون کا اپنے سسرال کے ساتھ اختلاف ہے. اختلاف کے نتیجے میں وہ پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں اور اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ جو وہاں پر ایس ایچ او ہے وہ خاتون کے والد کا سٹوڈنٹ ہے. تو ظاہر خاتون کو بھی مان ہے. ایس ایچ او صاحب نے مبینہ طور پر خاتون کو اپنی پرائیویٹ گاڑی میں گھمانا شروع کیا. گاڑی میں گھمانے سے کہانی یہاں تک آئی کہ اس کو اپنے گھر لے گیا والدہ سے ملوانے کے بہانے. والدہ تھی نہیں گھر پہ. پہلے مبینہ طور پر ترلا منت کیا کہ تھوڑا سا میں مکالمہ کرنا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ مکالمہ کر لیں. خاتون کہتی ہے کہ وہ انکار میں رہی اور پھر گھوڑے کے زور پر اس نے خاتون کو استعمال کیا. پھر خاتون کو عید کے روز بلیک میل کر کے بلوایا. پھر خاتون کو استعمال کیا. پھر خاتون کو ثبوتوں کے ساتھ بلیک میل کیا. پھر بلوایا. خاتون کاروائی کے لیے جاتی تھی تو کہتا تھا میں شادی کرتا ہوں. مجھے حیرت ہوتی ہے اس چیز کو سوچ کر کہ خواتین اپنے معتبر مقدس رشتوں سے جان چھڑوانے کے لیے جہاں بھاگ کر جاتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پر جنسی بلے بیٹھے ہوئے. جنسی بلے ہو ہو کر کے پڑھنے کے لیے. آپ کو پتا ہے نا جانور آئیں آپ کے سامنے سنواتے بھی ہیں اور آپ کو پڑھ کر بھی بتاتا ہیں. یہ خاتون کا قصہ ہے وہ اپنی زبانی متعلقہ آر پی او ڈی جی خان کو بتا رہی ہے. انسپیکٹر ابرار بنوانیہ جو اس ٹائم تھانہ رجحان میں لگا ہوا ہے 4 بار وہ میرا کر چکا ہے. 4تھی بار اپلیکیشن کے دوران وہ میرا کر چکا ہے. مجھے بلا کر مجھے بلیک میل کر کے میرا موبائل اس نے آئی فون توڑا ہے. سر میں ڈی پی آفس میں بھی گئی. ڈی پی آفس میں میرے 3 درخواستیں وہاں پر موجود ہیں. ایس پی انویسٹیگیشن بلاتے ہیں ان کو 2 بار آئے ہیں. 4 بار انکوائری ہوئی. مجھ سے نہ کوئی ثبوت لیے گئے. مجھ سے کچھ بھی نہیں لیا گیا. بیٹا آپ بتائیں آپ کی میں انکوائری کس سے کرواؤں؟ آپ کی ایک انکوائری تو میں آج دیکھ رہا تھا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میں بھی چل رہی ہے. وہاں پہ بھی ایک ہو چکی ہے. یعنی پتہ ہے آر پی او کو. آپ کی دوسری انکوائری بیٹا چل رہی ہے ایس پی انویسٹیگیشن کے سر وہاں پہ میری 4 انکوائریاں آلریڈی ہو چکی ہیں. اچھا اور بیٹا وہاں پہ آپ یقین کریں مجھے بتائیں بیٹا دیکھو بچے آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. غلطی سن لو. بیٹا ایک ہی بات کیا کہ اس کی اپنی مرضی. اچھا سب ایک ہی بات کیے جا رہے ان کی گل نہیں کوئی سنتا. کیوں؟ کیونکہ خود ریکارڈ کر رہے ہیں نا. اس کی بات نہیں سنتے. مسئلہ بیماری یہ ہے کہ پوری بات نہیں سننی. وہ بیسیکلی یہ بتا رہی ہے کہ بھائی میں ایک کے بعد دوسرے دفتر میں دھکے کھا رہی ہوں. 4 انکوائریاں بھگت چکی ہوں پر میرے تو کسی ثبوت بھی نہیں لائے. توبہ. تو مجھے یہ بتائیں بیٹا کہ کس سے آپ کی انکوائری کرائیں؟ آپ کہاں پہ مطمئن ہو سکتے ہو؟ میں ان آفیسر سے آپ کی وہ کہہ رہی ہے میرے پاس ثبوت ہے. وہ کہتے ہیں تو مطمئن کی میں ہو سکنی ہے. ثبوت کوئی نہیں لیتا تو اس کو مطمئن کر. بھائی مطمئن کیسے کرنا ہے؟ ظالم کو منطقی انجام پہ پہنچا کے بندہ مطمئن ہوگا نا. مدعی تو آپ کے پاس چلو بیٹا یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں. اچھا نہیں لگتا کہ کیسی بات ایسے کریں. بیٹے آپ سوموار والے دن صبح 10:30 بجے میرے آفس آ جائیے. میں اپنی خاتون آفیسرز کے ساتھ آپ کو سنوں گا. اس وقت مناسب نہیں ہے. مرد حضرات بیٹھے ہیں مناسب کیمرہ نہیں ہے. لگا ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے بیٹا میں ہوں گا نہیں نا. میں آفس میں نہیں ہوں گا کہیں پہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. کیمرہ ظالم ہے وہ سب ریکارڈ کر رہا ہے. کسی جگہ پہ کسی سرکاری کام سے گیا ہوں گا. آپ اس دن آئے ہوگے. آپ بیٹا ان کو 10:30 بجے میرے پاس لے آئیے سوموار والے دن. آپ سوموار والے دن بچے آ جائیں تو میں آپ کو اپنی لیڈی آفیسرز کی موجودگی میں سنتا ہوں. اچھا جی اب یہ معاملہ تو گیا ہو. اچھا جی تو اب آ جاتے ہیں کہ ایف آئی آر کیا بتاتی ہے کہ پورا کٹا کیا کھلا ہے. پورا معاملہ کیا ہوا ہے.
آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پر تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ یہ اتنے تو بندے بہت سارے ہیں, حالانکہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں. تھوڑا سا انہیں مردوں کے پیچھے کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ضروری مسئلہ ہے, میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کا معاملہ آ گیا, اب تو میں اس کو تو ٹھیک کروں گا, اس کو تو نشان عبرت بناؤں گا. لیکن نہیں. اچھا جی, جو ہوا ہے اس سارے معاملے میں وہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے, 4-6 انکوائریاں پہلے اور ہوتی رہی. اچھا جی, اس میں خاتون کی بھی اپنی غلطیاں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا خاتون بری ذمہ. وہ کہتی ہے جی کہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ گدائی ضلع ڈیرہ غازی خان, جناب علی گزارش ہے کہ میں نام لکھا ہوا ہے, میں نام نہیں لے رہا, تے آئین ٹیم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خاتون کی تصویر بھی نہ لگائیے گا, اور پولیس آفیسر جو ہے ایس ایچ او اس کی تصویر بھی بلر کر دیجیے گا. اچھا جی, وہ کہتی ہیں کہ جی بروز ہفتہ 7 مارچ 2026 کو ابرار نام کا بندہ ہے جناب, اب جو ایس ایچ او ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ فلاں 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 اس کی ولدیت ہے, فلاں علاقہ ہے, اور چوٹی زیریں کے ساتھ ایس پی راجن پور اپنے سابقہ سسرالی رشتہ داروں سے تنازع کے سلسلے میں پیش ہوئی ایس پی کے سامنے. اے بی بی انہیں ایس پی دے دفتروں اچکی ہے, بی بی آئی تھی ایس پی کے دفتر, وہاں سے اچک لی ایس ایچ او صاحب نے مبینہ طور پر. وہ کہتے ہیں جی کہ میں ابرار احمد کے ساتھ اس کی ذاتی کار میں راجن پور گئی, اس کے بعد ڈی جی خان واپس آئی. جب ہم ڈی جی خان واپس آئے تو ابرار احمد نے مجھے اپنے گارڈن ٹاؤن والے گھر چلنے پر اصرار کیا کہ امی سے ملواتا ہوں. اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ مل کیوں رہی ہے, کیوں جا رہی ہے ایس ایچ او کے ساتھ, یہ بھی سمجھا دیتے ہیں, حالانکہ وہ غلط تھا. اس کے بہت اصرار کرنے پر میں مان گئی, کیونکہ وہ میرے والد کا اسٹوڈنٹ بھی رہ چکا تھا اور ہمارے علاقے سے بھی تھے. ان کے کافی اصرار کے بعد میں بروز ہفتہ 7 مارچ تقریباً 1 بجے دن کے ان کے گارڈن ٹاؤن والے گھر پر آئی. وہاں پر ان کی والدہ اور بہن موجود نہ تھے. ابرار نے اچانک ہال کا دروازہ بند کر دیا, یہ سننے والی بات ہے, پھر مجھے منت سماجت کر کے جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور کیا, لیکن جب میں نہ مانی تو پستول نکال لیا اور زبردستی کی. میں اب کیا بولوں. اس کے بعد معافی مانگنے لگے, یعنی فوری طور پہ پیری پہ گیا, منتاں تر لیتے, آئی ایم ڈن ود اٹ, ہن تو معاف کرتے. کیسی گل ہے یار. معافی مانگنے لگا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی بدنامی کی وجہ سے خاموش ہو گئی. ابرار نے مجھے تقریباً مغرب کے بعد گھر واپس چھوڑ دیا. اس کے بعد اب گھر والوں کو نہیں پتا کہ کتنے ٹور رہی پھر رہی ہے. اس کے بعد عید الفطر کے قریباً عید والے دن قریباً 5:30 بجے مجھے بلیک میل کر کے چوٹی زیریں سے ڈی جی خان دوبارہ گارڈن ٹاؤن والے گھر لے جا کر جنسی نشانہ بنایا اور 8:30 یعنی 8:30 بجے کے قریب چوٹی واپس میرے گھر چھوڑ دیا. تیسری بار 3 اپریل بروز جمعہ 2026 تقریباً 1 بجے اپنے گارڈن ٹاؤن والے گھر لے گیا اور وہاں جنسی کا نشانہ بنایا اور تقریباً 3 بار بلیک میل کر کے زور پر جنسی کرتا رہا. میں اس سے تنگ آ چکی تھی. کبھی بلیک میل کرتا تھا, کبھی شادی کا وعدہ کر کے چپ کروا دیتا تھا. میں اپنی بدنامی کے ڈر سے چپ رہی. دوبارہ یہ اب چوتھی بار کی بات کر رہی ہے. 19 اپریل کو ڈی جی خان بلا کر جہاز چوک پر آگے ایک نامعلوم فارم ہاؤس پر لے گیا. منت سماجت کرنے لگا کہ قانونی کارروائی نہ کروں. اب خاتون درخواست دے چکی ہوئی ہے کہ وہ اب منت سماجت کر رہا ہے, فارم ہاؤس پر لے گیا کہ قانونی کارروائی نہ کروں, میں شادی کروں گا آپ سے, اور وہیں چوتھی بار جنسی کا نشانہ بنایا. ابرار برمانی میری قانونی کارروائی میں رکاوٹ ڈالتا رہا اور کبھی مجھے بلیک میل کرتا رہا, کبھی محبت کے ڈرامے کرتا رہا. اب 5ویں دفعہ کیا ہوا ہے جی کہ 29 اپریل کو میرا آئی فون 15 پرو میکس توڑ دیا, اس لیے کہ ثبوت جو کہ اس میں ثبوت موجود تھے, اس کی چیٹنگ اور تصویریں وغیرہ ختم ہو جائیں.
اچھا جی، وہ خاتون کہتی ہے جی کہ اس نے اس کے ساتھ ہی سب کچھ کر کے اس کا استحصال کر کے اس کو درندگی کا نشانہ بنا کر اس کے موبائل توڑ کر اس کو بلیک میل کر کر اس کے کی ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اچھا، خاتون کا موقف اگر درست ہے تو جو پولیس ملازم نے کیا اس کے خلاف تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے، محکمانہ کارروائی بھی ہونی چاہیے، بلکہ صاحب کو گھر بھیجا جانا چاہیے، ساری زندگی ان کو کوئی ملازمت نہیں ملنی چاہیے، بیکاز اتنا بڑا یہ جرم ہے، اور جو جرم کی سزائیں تعزیرات کے تحت وہ تو ہونی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں خواتین کی طرف، جن نے لائی گلی ان دے نال ٹر چلی، یہ خواتین کا معاملہ ہو گیا ہوا ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ خاتون روشن مستقبل، بہتر لائف پارٹنر اور چھوٹا سا جھوٹے منہ کا دعویٰ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، there was a time جب آپ ریڈ لائٹ ایریا میں جاتے تھے، اللہ معاف فرمائے، کوئی بھی جاتا تھا تو اس کو پے کرنا پڑتا تھا اپنا مکالمہ کرنے کے لیے، اب آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا۔ آپ تعلیمی ادارے میں آپ کی اس لعنت اور ملامت کو کمانے کے لیے آپ کے پاس بے تحاشا اپرچونٹیز، صرف اور صرف آپ کو جھوٹا دعویٰ، جھوٹا وعدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خاتون بھول جائے گی، ہر خاتون ایسی نہیں، بڑی پاک باز خواتین بھی ہے، خاتون بھول جائے گی کہ شرع کیا ہے اور اس کے لیے احکامات کیا ہے، مرد بھول جائے گا کہ شرع کیا ہے۔ مرد تو شکار کرنے نکلا ہے نا، اور وہ اس پر بڑا فخر محسوس کرتا ہے، 10 15 20 25 50 اتنی گرل فرینڈز۔ مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے حیرت ہو رہی ہے بیکاز ہم نے یہ چیزیں وٹنس کی ہیں۔ بوائز یوز ٹو ٹیک پرائڈ ان اٹ while talking about لیڈیز۔ اذیت اور عذاب یہ ہے کہ عمومی دعویٰ صرف اتنا کافی ہے کہ تمہارا باپ گندا ہے، دیکھو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تمہیں برا بھلا کہتا ہے، دیکھو تمہارا بھائی گندا ہے، اس کو تمہاری فکر نہیں ہے، دیکھو تمہاری ماں یار تمہاری امی کو بھی تمہاری فکر نہیں، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، تمہارے جیسی تو دنیا میں نہیں ہے، اور ڈھیر، جاؤ جہاں مرضی جا کے بیچ دو، جہاں مرضی جا کے بیچ دو۔ میں نے اپنی یونیورسٹی، کالج، اسکول، لیو اٹ، ہم نے جو کچھ دیکھ رکھا اللہ پناہ عطا فرمائے۔ I have witnessed female teachers surrendering before the students just for sake of 2 Panadols and a samosa. معاف کر دیں یار، معاف کر دیں۔ یہ جو شادی کا جھانسا ہے نا، شادی کا دعویٰ کسی طور کسی خاتون کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت دے، تا وقتے کہ وہ اس کی منکوحہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ رخصتی نہیں کروا چکے، ادروائز اٹ از سم تھنگ ایول۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔